بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی بہت ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو فالو کریں۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو وہ کدھر غلطی کرتے ہیں یا کس وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آج ہم ان پر ڈسکس کریں گے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے، دوسروں کا برا چاہ کر اپنے لیے اچھا مانگنا، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرے وہ دعائیں ایسی کرتے ہیں کہ وہ ان میں دوسرے لوگوں کے لیے برا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا انہوں نے دوسروں کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے جن کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے اپنے معاملات کو درست کریں۔ تو کسی کو بے سکون کر کے خود کو بندہ سکون نہیں دے سکتا۔ اور دوسری بات، اور کچھ لوگوں کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن وہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور اللہ کے سوا بہتر کون جانتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھی ہیں، لیکن وہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ بات نہیں ہے، لیکن دعائیں ڈیلے بھی ہو جاتی ہیں، اور ان کے عوض اللہ پاک ان دعاؤں کے صدقے یا کچھ اور عطا کر دیتا ہے ان کے نعم البدل میں۔ تیسری جو بات ہے جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ نا امیدی۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہم امید نہیں ہوتی، ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا۔ میں حیران ہوں ایسے لوگوں پر کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین نہیں کرتے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کریں گے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ اے بندے تو میرے سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اور ایک اور اہم بات جو ہے وہ دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہیں پڑھتے تو وہ ہماری دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے۔ تو اسی لیے جب بھی دعا کریں حمد و ثنا لازمی کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور اس کے نبی پاک کا جو درود ہے ان پر درود بھیجیں، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور دعائیں جن خاص وقت میں قبول ہوتی ہیں ان میں سب سے یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد دعا مانگا کریں۔ اس کے بعد آپ کی دعائیں بہت جلدی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ یہ ہیں وہ فرض نماز کے بعد دعائیں نہیں کرتے، تو یہ اللہ کو بہت ناپسندیدہ کام ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سے محبت کریں، اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے محبت کرنا سیکھیں۔ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ پاک کے پاس مت جائیں، اللہ پاک سے محبت کریں، آپ کی دعائیں قبول ہونا خود بخود ہی شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے بندے تو وہ کر جو میں کہتا ہوں، اور پھر وہ ہوگا جو تو چاہے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے بندے اگر تیرے سے نمک بھی ختم ہو جائے نا تو وہ بھی تو مجھ سے مانگ۔ لیکن میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بیان کرتی ہوں کہ میری جو طبیعت ہے نا، وہ اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ میں اللہ پاک سے مانگتی ہوں۔ ایون وہ کھانے والی چیز ہو، کوئی کپڑا وغیرہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ میں اللہ سے مانگتی ہوں۔ کبھی کسی انسان ایون اپنے پیرنٹس یا کسی کے آگے نہیں کہا۔ ہاں کوئی بھی چیز کوئی دیکھ کے خواہش پیدا ہوتی ہے تو فوراً سے میں یہ کہتی ہوں کہ اے اللہ پاک مجھے یہ چیز عطا کر۔ اور یقین جانے میرے تقریباً 22-23 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور مجھے آج تک نہیں یاد کہ میری کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی بھی چیز ہو جو اللہ پاک نے مجھے عطا نہیں کی۔ اور یہ چیز مجھے صرف اسی لیے لگتا ہے کیونکہ میں کسی اور سے نہیں لیکن صرف اللہ سے مانگتی ہوں۔ اس لیے کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی چیز ہو، صرف آپ اللہ سے مانگ کر دیکھیں، وہ دو جہانوں کا مالک ہے، وہ کیا چیز ہے کہ وہ عطا نہیں کر سکتا۔ جب اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے بندے تو میرے سے مانگ، تو پھر ہم کیوں نہیں مانگتے، کیوں ہم اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ پاک کے سوا کوئی انسان، کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو ہمیں عطا کر سکے۔
اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر اللہ تا کرنا چاہے تو کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو روک سکے۔ اور کہتے ہیں کہ دعا مومنوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دعا واحد چیز ہے جو نصیب کو بدل سکتا ہے، جو تقدیر کو بدل سکتا ہے، جو تقدیر کے آڑے آ سکتا ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی نا امید نہ ہوں، اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ سیکھیں، رو رو کر مانگیں اللہ پاک سے۔ اللہ پاک سب لوگوں کی دعائیں قبول فرمائیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اور ایسی بہت ساری اسلامک ویڈیو، اسلامک کنٹینٹ اور دعائیں کے لیے، وظائف کے لیے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔